الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل قرآن کی اس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ یہ اس سال کی پہلی تکمیل قرآن کی تقریب ہے مدرسہ ربیع القرآن کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ پورا سال ہم ان تقریبات میں شرکت کرتے رہیں گے اور ان کے برکات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی طلباء کرام تشریف لائے ہیں، جن نیک مقاصد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ آج کے اس تقریب میں جو ہمارے نئے حافظ صاحب ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار، قاری نور الامین صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، قاری صفی اللہ صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو سب کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ صرف 2-4 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا، تو یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، تو اس لیے سب سے گزارش یہ ہے کہ غور کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی آپ کو عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری چیز، اکثر وہ طلبہ اکرام ہیں جو دوران طالب علمی حفظ کے دوران قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، حفظ تو کر لیتے ہیں، قرآن ان کو یاد نہیں ہوتا ہے، یا وہ سنا نہیں سکتے ہیں، یا وہ کافی عرصہ گزارنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص قرآن کو حفظ کرے اور وہ اس کو یاد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن معجزہ بھی ہو اور وہ آپ کو یاد نہ ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، نقطے کی بات کہ قرآن مجید جو ہے ہماری ساری زندگی کے لیے ہے، ہماری ساری زندگی کے لیے ہے۔ ہم قرآن مجید کو صرف اور صرف مدرسے کی تپائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے کو قرآن مجید حفظ کرنا سمجھتے ہیں، تبھی تو ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ایک بچہ 2 سال لگاتا ہے، 3 سال لگاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوا۔ بھائی یہ قرآن مجید 2-3 سال کے لیے تو ہے نہیں، قرآن مجید جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ قرآن مجید ساری زندگی کے لیے ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں یار ہم نے اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کلاس میں بٹھایا ہے، اس سے حفظ نہیں ہو رہا یا اس سے یاد نہیں ہو رہا، یا وہ طالب علم جو پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارا سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، لیکن قرآن مجید یاد نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید اگر آپ کو دوران حفظ یاد نہیں ہوا تو حفظ کی کلاس سے جب آپ دوسرے کسی کام میں جائیں گے، دوسرے کسی مصروفیت میں مصروف ہوں گے، تو یہ قرآن مجید آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغی لیول اس حد تک نہیں پہنچا ہوتا کہ قرآن ہمیں یاد ہو، اور یہ چیز استاد کو بھی سمجھنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس لیول تک نہیں پہنچا ہوتا کہ قرآن مجید ہمیں یاد ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن مجید حفظ کے کلاس سے نکلنے کے بعد پھر جب ہم دوسری چیزوں میں جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دماغی گروتھ ہو جاتی ہے، دماغی لیول بڑھ جاتا ہے، قرآن مجید ہمیں یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی چیزیں جو حفظ کی کلاس میں بیٹھ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، وہی چیزیں حفظ سے باہر نکل کر ہمیں یاد ہونی شروع ہو جاتی۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے۔ اور جو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں نا جی کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا، 2 سال لگا دیے، 3 سال لگا دیے، قرآن مجید حفظ نہیں ہو رہا، جس سے وہ مایوس ہو کر بچے کو حفظ چھڑوا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں
بچے کو حفظ چھڑوائیں نہیں، بچے سے حفظ کروائیں، بچے سے حفظ کروائیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بچہ ان چیزوں کو پک کرنا شروع کر دے گا جس چیز کی اس کو ضرورت، بس ٹھیک ہے بھائی، وہ بچہ ان چیزوں کو پک کرنا شروع کر دے گا جس چیز کو اس نے سمجھنا تھا، جس چیز کو لینا تھا، جو چیز اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا ایک مرتبہ جو ہے نا جی پروسیس پورا کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پروسیس کیا ہے؟ طالب علم حافظ ہو جائے، اس کی دہرائی ہو جائے، یہ قرآن مجید کا پروسیس ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کو مصلی پر بھی کھڑا کر دیں، ٹوٹا پوٹا جیسے بھی ہو وہ سنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اگلے سال جب مصلی کی باری آئے گی تو پہلے مصلی سے اس کو بہتر یاد ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد اس کی دماغی گروتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس کو وہی چیزیں جو حفظ کی کلاس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہی چیزیں اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر طلبہ کرام جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سپارہ یاد کرواؤ، 10 دن بعد سپارہ بھول جاتا ہے، 15 دن بعد سپارہ بھول جاتا ہے۔ استاد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ سپارہ کیوں بھول رہا ہے۔ وہی طالب علم حفظ پورا کر کے دہرائی پوری کر کے جب جاتا ہے تو قرآن پوری زندگی اس کو یاد رہتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ سارا دن تو نہیں پڑھتا، طالب علم تو سارا دن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے اس کو یاد رہ جاتی ہے کہ وہ طالب علم میں جو اس نے یاد کی ہوتی ہیں، طالب علم سے فراغت کے بعد اس کا دماغ بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کی سمجھداری میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہی چیزیں جو حفظ میں اس کو یاد نہیں ہو رہی ہوتی وہی چیزیں بعد میں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے اگر اس چیز کو یا اس نظریے سے ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید یاد کرے اور پھر بعد میں وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوران طالب علمی اس کو بہت سی چیزیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، بہت سے سپارے اس کو یاد نہ ہوں، بہت سے متشابہات میں وہ پھنس جاتا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر قرآن مجید کی اس ترتیب کے ساتھ اس کو پورا کر لے، حفظ کر لے، دہرائی کر لے، دہرائی کرنے کے بعد مصلی بھی سنا دے، جیسے تیسے کر کے سنا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال اس کا قرآن مضبوط ہوا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سارا سال سپارہ 2 سپارہ یا آدھا سپارہ اس کو پڑھتا رہے، اگلے سال رمضان میں اس کا قرآن مجید پہلے رمضان کی بنسبت مضبوط ہوا ہوگا۔ تو اس نظریے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس نہج پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور استاد کو بھی یہ چاہیے کہ طالب علم کو پروسیس اس کا پورا کرائے۔ اگر وہ کن ذہن ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے یا محنت کر رہا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہو رہا، تو ایک تو اپنی تمام تر کوششیں اس پر لگائیں، محنت کریں، اس کے بعد جو ہے نا جی اس کے تمام ترتیبات جو ہے نا جو قرآن مجید یاد کرنے کے، حفظ کرنے کے، وہ اس کو پورا کرائے اور اس کو مصلی پر کھڑا کر دے، وہ مصلی جیسا تیسا کر کے سنا دے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس مصلی کے بعد جو مصلی اس کا آئے گا، تراویح سنائے گا، اس کا قرآن مجید پہلے کے بنسبت یاد ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے اندر ایک کمزوری موجود ہے جس چیز کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر طلبہ کرام کو فارغ کر دیتے ہیں، یا ماں باپ اکثر و بیشتر جو ہے نا جی ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے حفظ سے اٹھوا لیتے ہیں۔ وہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو رہا ہے، حفظ سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی ترتیب جو ہے نا جو قرآن مجید کی اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اس کے حافظے کو مضبوط بھی فرمائیں گے، قرآن مجید اس کا یاد بھی ہوگا۔ اور باقی جتنے بھی طلبہ کرام یہاں پر ہیں، یہ حافظ صاحب کے ساتھی ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، دیکھو اس نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی ہے۔ آپ بھی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ پکے حافظ نہیں بنیں گے تو بعد میں انشاءاللہ پکے حافظ ضرور بنیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ محنت کو جاری اور سارے رکھیں۔ قاری صفی اللہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا 2-4 باتیں نصیحت کی طلبہ کرام سے کریں، اس کے بعد دعا بھی فرمائیں۔